ایک گاؤں تھا جہاں پہاڑوں کی بلندیوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان زندگی بسر ہوتی تھی۔ یہ گاؤں اپنی تنہائی میں گم تھا، جہاں وقت کی رفتار بہت سست لگتی تھی۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں ایک خاموش اداسی تھی۔ گاؤں کے بچے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور بڑے بوڑھے اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں گم رہتے تھے۔ تعلیم یہاں ایک خواب تھا جس کا ذکر بھی کم ہی ہوتا تھا، لیکن اس گاؤں میں دو لوگ تھے جن کے دل میں ایک آگ تھی۔ ایک 25 سال کی نوجوان لڑکی علیزہ اور ایک 32 سال کا جوان علی۔ علیزہ گاؤں کی واحد لڑکی تھی جس نے شہر جا کر تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ تعلیم ہی وہ چابی ہے جو ان کے گاؤں کو تاریکی سے نکال سکتی ہے۔ علی جو ایک کسان تھا، ان کے دل میں بھی اپنے گاؤں کی بچوں کی تعلیم دلوانے کا خواب تھا۔ دونوں کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، گاؤں میں تعلیم کی روشنی پھیلانا۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ تعلیم کی اہمیت سے ناواقف تھے۔ ان کے لیے بچوں کا کھیتوں میں کام کرنا زیادہ ضروری تھا۔ علیزہ اور علی نے جب گاؤں میں اسکول بنانے کا فیصلہ کیا تو انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں پاگل کہا اور یہاں تک کہ ان کی مخالفت بھی کی، لیکن علیزہ اور علی نے ہمت نہ ہاری۔ علیزہ نے اپنی تمام جمع پونجی جو اس نے شہر میں پڑھائی کے دوران بچائی تھی، اسکول بنانے کے لیے لگا دی۔ علی نے بھی اپنی زمین کا ایک حصہ بیچ دیا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا اسکول بنایا جس کی دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت پتوں سے بنی تھی، لیکن یہ اسکول ان کی خوابوں کا پہلا قدم تھا۔ شروع میں صرف چند بچے آتے تھے۔ علیزہ نے انہیں پڑھانا شروع کیا، جبکہ علی گاؤں کے لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ دن گزرتے گئے اور رفتہ رفتہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بچوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ صرف پڑھنا لکھنا ہی نہیں سیکھ رہے تھے، بلکہ ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک سال بعد گاؤں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے اپنی تعلیمی کامیابیوں کا مظاہرہ کیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے علیزہ اور علی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گاؤں کی تقدیر بدل دی ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف تعلیم کی کہانی نہیں تھی۔ جب تقریر ختم ہوئی تو علیزہ